طیبین طاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج اس محفل کے ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ مطیع الرحمن حفظہ اللہ تعالی آف UK۔ آن سے گزارش ہے کہ آپ توحید اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شاید اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے شاید اللہ رب العزت امت مسلمہ سے مصائب، مشکلات اور فتن کو دور کرے۔ تو میں بغیر کسی مقدمہ اور تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ مطیع الرحمن حفظہ اللہ کو کہ آپ توحید اور اصلاح معاشرے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، اکرم بہم وارثا وموروثا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے قبل تھے، پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت اور زمین کو فرش بنایا، اور زمین سے تمہارے لیے پھل پھول پھلواری پیدا فرمائی، اور آسمان سے چھاج و چھاج پانی نازل کیا۔ یہ سارے کام اس لیے کیے کہ تم اپنے خالق و مالک کو پہچانو اور تم اس کے ہو کے رہو، اس کی معرفت حاصل کر لو۔ ہر انسان، ہر فرد و بشر اس کائنات ارض و سماوات میں انتہائی مختصر وقت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ہر ذی روح کا مقدر موت کو کر رکھا ہے، اور یہ ایک اندازہ قائم کر دیا، وقت متعین کر دیا، وقت مقرر کر دیا۔ نہ کوئی اس کائنات میں اپنی مرضی اور منمانی سے آیا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی اور منمانی سے کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اسی کی مرضی سے چلا جائے گا۔ جب اس دنیا میں آنا اس کی مرضی سے ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا اس کی مرضی سے ہے، تو پھر اپنی مختصر زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق گزار دو۔ جو بندہ اس چند روزہ اور عارضی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے گا، بس سمجھ لو کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا، قرآن کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
جب اللہ کے نیک بندوں پاک بندوں کو فوت کرنے کے لیے جامِ موت پلانے کے لیے موت کا مزہ چکھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ سب سے پہلے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اس بندے کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اس جنت میں داخل ہو جا جس کا اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اور مسلم اور صحیح العقیدہ مسلمان کو سکرات الموت آتے ہیں، موت کی سختیاں آتی ہیں، لیکن جب اسے فرشتے سلام پیش کر کے اللہ کا وہ جنت والا وعدہ یاد کراتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں تو موت کی ساری تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی سے یہاں سے لے جایا جائے تاکہ میں اپنے اس ٹھکانے اور اس جگہ میں داخل ہو جاؤں۔ وہ اللہ خالق و مالک کے کائنات اپنے ہر فرد و بشر، اپنے ہر بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک نہیں، دو چار، 10 نہیں، اللہ تعالی نے ہزاروں طریقے ایسے بیان فرما رکھے ہیں جس کا منہج صرف توحید ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے اللہ کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھول لے اور اس کے بعد اگر وہ معمولی سی نیکی بھی کرے گا، سبحان اللہ بولے گا تو سیدھا اس کی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، الحمدللہ کہے گا جمع ہو جائے گا، 1 روپیہ 1 پیسہ خرچ کرے گا اس کی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یعنی رائی کے برابر بھی کی ہوئی نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے اور رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوا گناہ چھپنے والا نہیں ہے۔ إِنَّكَ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اگر ایک بندہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا برائی کرے گا، وہ آسمان پہ چلی جائے، زمین کے پاتال اتر جائے، کہیں بھی اسے چھپا کے کیا جائے، یأت بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اسے ضرور نکال کے لائے گا۔ اور جب ایک بندے کا نامہ اعمال جو اس کے گلے میں تختی کے طور پہ ڈال دیا گیا اور آج اس کو دکھائی نہیں دیتا، لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ معاندین ایتھیسٹ آج یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرامن کاتبین، کوئی لکھنے والے، حساب کتاب، ہمارا ڈیٹا محفوظ کرنے والے کو فرشتے مقرر نہیں ہیں، اگر ہوں تو ہمیں دکھاؤ وہ کہاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہر شخص کی جیب میں مختلف کیپیسٹی کے، مختلف جی بیز کے موبائل پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے دوسرے کونوں سے ایک سیکنڈ میں سینکڑوں میسیج آپ کو پہنچ رہے ہیں۔ ایک انرجی، ایک قوت، ایک طاقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن وہ غیر مرئی ہے، دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی۔ کیا اس کی حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ موبائل کھولتا ہے، فیس ٹائم آن کرتا ہے، فیس ٹائم آن کرتے ہی امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، جاپان میں، ساؤتھ افریقہ میں، یہاں سے 20,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سیکنڈ میں بندہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ یہ ایک غیر مرئی، نظر نہ آنے والی ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے اور ایک قوت ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے بوسٹ اپ ہو کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، لیکن اس کو چونکہ ہم نے ڈسکور کر لیا، ہمارے مشاہدہ میں آ گئی، اس لیے ہم اس کا یقین کر رہے ہیں۔ موت، قبر، قیامت، حشر، نشر، قبر، جنت، جہنم، یہ چیزیں تاحال ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آئی، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اصل میں اللہ نے اسے پس پردہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہاں سب کچھ رکھا ہوا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ کر کے اللہ کی توحید کو مانتے ہیں،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान। व फ़ी रिवायतिन वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। तो बात ये समझ आई कि मेरे और आपकी आँखों का देखना ये ईमान का हिस्सा नहीं है। ईमान होता ही गैब में है, पसे पर्दा होता है। अगर दिखा दिया जाए तो बोलिए वो ईमान नहीं रहता। अब अगर एक बंदा बोले जी यकीन करो कि ये मोबाइल तुम्हारा इस वक्त पूरी दुनिया में इस ट्रांसमिशन को आगे फैला रहा है, तो आप यकीन कर लेंगे जी बिल्कुल आप सी बात है। लेकिन यही बात आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले की आदि तो हम कहते ये लोग पागल हैं। एक बंदा कनाडा में टोरंटो में ऑन्टारियो में बैठे हुए इंटारियो में बैठे हुए हमारी गुफ्तगू सुनेगा, ये तो पागलों वाली बात हो रही है। लेकिन आज दीवारें रास्ता देती हैं, आज लाठियां बात करती हैं, आज पूरी दुनिया को आप अपनी हथेली के ऊपर यूँ देख रहे हैं। आप गूगल ऑन करके कोई मैसेज दें, 1 सेकंड में आपको उसका जवाब मिल जाता है। दुनिया का सारा डाटा सिमट कर एक छोटी सी सिम के अंदर आ गया हुआ है। ये दुनिया की तरक्की का आलम है, मेरे रब की तरक्की का आलम क्या होगा। अल्लाह खालिक व मालिक के कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि लोगों ने मेरी कदर नहीं की। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह खालिक व मालिक के कायनात ने इंसान को क्या कुछ दे रखा है, तो एक इंसान एक लम्हा के लिए भी अपना सर सज्जे से ना उठाए। जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह फरमाते हैं सनुरीहिम, अन करीब हम दिखाएंगे इनको अपनी निशानियां फिल आफाक, आफाक के आलम में, वफ़ी अनफुसिहिम, और इनके अपने अंदर। आफाक के आलम ने आज देख लिया कि सूरज चांद सितारों की गर्दश को नोट किया जा रहा है। तवज्जो फरमाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं। सूरज जमीन से 9 करोड़ 40 लाख किलोमीटर के फासले पे है। एक साइंसदान कहता है 36 लाख, 9 करोड़ 36 लाख, 9.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पे। चलो थोड़ी कमी बेशी हो जाएगी इसमें, लेकिन 9.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पे सूरज मौजूद है। चांद जमीन से छोटा है, लेकिन सूरज जमीन से 4 लाख गुना बड़ा है। और बात सूरज की होती तो शायद हम खत्म कर देते। सूरज और चांद की बात ही नहीं है। अनकरीब हम तुम्हें आफाक के आलम में दिखाएंगे। इकबाल ने कहा था ये कायनात ना तमाम है शायद के दमादम आ रही है सदा कुन फयकून। हर तरफ से इंसान को बताया जा रहा है कि तेरा को खालिक है, मालिक है। ये एक छोटा सा पंखा इलेक्ट्रिक के बगैर, बिजली के बगैर नहीं चल सकता। और ये सारी की सारी कायनात क्या ऐसे ही चल रही है? इसके पीछे कोई कमांड करने वाला, इसका खालिक, इसका मालिक, इसको एनर्जी देने वाला मौजूद नहीं है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ख्याल कर बैठे हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम लौट के अपने रब की तरफ नहीं जाओगे? कुरान पाक हमारे कानों के कवाड़ खोलता है और दिल की खिड़कियों को तोड़कर न दाखिल होता है, ताकि हमें वो कुछ बताए, वो कुछ दिखाए जिस चीज़ का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हम यहूद व नसारा की तरह नहीं करेंगे, यहूद की तरह कि हम रब को नहीं मानते हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे सामने ज़ाहिर हो जाए। हम अल्लाह को नहीं देख सकते। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर लैसा कमिस्लिही शै। वो ऐसा बरीक बीन खबर रखने वाला है कि वो देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे। वो हमारे पास है, मौजूद है, तसर्रुफ के एतबार से और जिस्मानी एतबार से। अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, वो मुस्तवी अर्श है, ये उसकी शान बाला है। ये जिस गैलेक्सी में हम मौजूद हैं, गैलेक्सी कहते हैं क्या कहता है कशां को,
دنیا کے اندر کتنی کہکشائیں ہیں. چلو ایک ملکی گلیکسی کی بات کرتے ہیں، جس گلیکسی کے اندر کہکشاں کے اندر ہمارا یہ ایک سیارہ زمین موجود ہے. اس کو ملکی گلیکسی کہتے ہیں اور یہ کائنات کی سب سے چھوٹی گلیکسی ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر 2.5 ارب سیارے موجود ہیں. ایک گلیکسی کے اندر 2.5 ارب سیارے موجود ہیں، اور ایسی 2.5 ارب گلیکسیاں اور موجود ہیں. اب ذرا ضرب دے دے دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. کوئی کیلکولیٹ کرے 2.5 ارب کو 2.5 ارب سے ضرب دے کے مجھے بتائے کہ کتنا بنتا ہے. لیکن بات یہاں بس نہیں ہے. آج سائنس یقیناً بڑی ترقی کر چکی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن سائنس نے دیکھا، بالا، سمجھا، سوچا، بتایا کہ ہاں اس کائنات کو کوئی چلانے والا موجود ہے. کیونکہ اب اتنی زیادہ گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں کہ کہتے ہیں کہ سطح سمندر پہ، سمندر کے کناروں کے اوپر جتنی ریت پڑی ہوئی ہے اس کے ذرے گننے میں آ سکتے ہیں. لیکن آسمان کے اندر کتنے سیارے موجود ہیں زمین کی طرح وہ گنے نہیں جا سکتے. اب سمندر کے کناروں پہ کتنی ریت ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک مٹھی ریت کی بھر کے لے آؤ، اس کو گن نہیں سکتا. سمندروں کے 7 سمندروں کے کناروں پر جتنی ریت موجود ہے اتنی گلیکسیز دریافت ہو چکی ہوئی ہیں کہ گنے نہیں جا سکتی. لیکن بات صرف گلیکسیز تک رہتی تو شاید سمجھ آتی، بات آگے بڑھ گئی. 2.5 ارب سیارے ایک گلیکسی میں، ہماری ملکی گلیکسی میں 2.5 ارب گلیکسیاں مل جاتے ہیں تو پھر ایک کلسٹر وجود میں آتا ہے. اور جب 100 کلسٹر مل کے اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک سپر کلسٹر اختیار ہو جاتا ہے. اب سوچئے کہ جو سپر کلسٹر ہے جس کے اندر ہزاروں گلیکسیز موجود ہیں، میں نے پہلے بتایا، پھر واپس آئیے. آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، کیلکولیشنیں کرتے رہتے ہیں، پیسے گنتے رہتے ہیں. ذرا یہ بھی مجھے اللہ خالق و مالک کائنات کی قدرت کو گن کے تو دکھائیے. ایک گلیکسی میں خربوں سیارے، پھر اربوں گلیکسیز، اور پھر وہ ہزاروں مل کے ایک کلسٹر بنے، اور ہزاروں کلسٹر مل کر سپر کلسٹر وجود میں آئے. ابھی تک دنیا یہاں پہنچی ہے لیکن معاملہ رکا نہیں. کاؤنٹ ٹالسٹائی یہ کہتا ہے 2 کروڑ سال کے بعد اس کائنات کے فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک نے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم روز بروز اس میں وسعتیں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. اور یہ سورج، چاند، ستارے، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ایک فلک کے اندر سارے کے سارے تیر رہے ہیں. اور یہ خربوں گلیکسیز جو ہیں اس کائنات کے اندر ساری کی ساری موومنٹ کر رہی ہیں. خربوں کلسٹر، خربوں سیارے. ایک سیارہ کبھی دوسرے سیارے کے قریب نہیں آیا. ہر ایک کے درمیان ایک حد ہے، ایک فاصلہ ہے. اپنے وقت پہ سورج آتا ہے، چلا جاتا ہے، اپنے وقت پہ چاند آتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک ہی مدار کے اندر یہ سارے کے سارے سیارے گلیکسیز تیر رہی ہیں، لیکن کبھی کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے میرے رب کے حکم کے پابند. اس رب نے ایک نظام باندھا ہوا ہے، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. آپ نے احادیث میں سنا کہ قیامت کے دن ایک مومن و مسلم کو اتنی جگہ جنت کے اندر الاٹ کی جائے گی کہ یہ ساری کی ساری زمین بھی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج عقل کے مارے ہوئے اندھے یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو زمین جتنی جگہ ملے گی، یہ کیسے عقل مانتی ہے. لیکن جب سورج، چاند، سیاروں میں جان کر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی یہ بات سچی نظر آتی ہے کہ دنیا میں انسانوں کی تعداد تو کبھی اتنی ہو ہی نہیں سکتی
اتنی زیادہ گلیکسیز ہیں، اگر ہر ایک کو ایک ایک سیارہ الاٹ کر دیا جائے تو یہ بات وہ کہتے ہیں، ابھی ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ زمین تو سب سے چھوٹا سیارہ، چھوٹے سیاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس طرح چاند چھوٹا سیارہ ہے، زمین بھی چھوٹا سیارہ، زمین سے کوئی 1,00,000 گنا بڑے، کوئی 2,00,000 گنا بڑے، کوئی 3,00,000 گنا بڑے، کوئی 5,00,000 گنا بڑے، کوئی 5 کروڑ گنا بڑے سیارے کائنات کے اندر موجود ہیں، اور ان کی تعداد خربوں میں ہے، اور وہ گلیکسی میں ایک ہیں، اور 80 ارب گلیکسیز ہیں، اور پھر وہ آپس میں ہزاروں مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور ہزاروں کلسٹر مل کے سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ آج کے دور میں تھوڑا سا سائنس کا مطالعہ بھی کر کے دیکھو، اللہ کی قسم بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اذا سجد العبد سجد بین قدمی الرحمن، جب ایک بندہ زمین پہ اس رب کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر زمین پہ نہیں ہوتا، اس اللہ رحمان کے قدموں کے درمیان ہوتا۔ وہ اللہ خالق و مالک کائنات ہمیں بلاتے ہیں اپنی طرف، کہتے ہیں کہ دنیا کی اس چند روزہ اور عارضی زندگی کو میری مرضی کی منشا کے مطابق گزار دو، مر کے مزے ہو جائیں گے، اور جب آنکھ کھلے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا اس کائنات کی حقیقت کا، کہ کوئی کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کرو اس دنیا کے لیے دوستو اتنا کرو جتنا یہاں ٹھہرنا ہے، اور اتنا اس کے لیے کرو جتنا وہاں ٹھہرنا ہے۔ قیامت کا دن آ گیا، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے ہاتھوں کو ہم اپنے ہاتھوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کی بات ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ ذرا تصور تو کریں اس خالق و مالک کائنات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ آپ کا بحیرہ عرب سیاہی بن جائے، ہمارا بحیرہ ہند سیاہی بن جائے، بحر الکاہل سیاہی بن جائے، اٹلانٹک اوشن سیاہی بن جائے، عربین سی سیاہی بن جائے، دنیا کے ساتوں سمندر ٹھنڈے بھی ہیں، گرم بھی ہیں، بحر مردار بھی ہے، ڈیڈ سی بھی ہے، سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، دنیا جہاں کے درختوں کو کاٹ کے اس کے کلمے بنا لی جائیں، اور کیا کیا جائے، اللہ کی صفت و ثنا اور اس کے کلمات کو لکھا جائے۔ اللہ کہتے ہیں مداد لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمے اتنے زیادہ ہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لکھ لے کر، نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ساتھ کے ساتھ 7 سمندر اور بھی لے آؤ، 14 سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دو، اور میرے اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دو، اللہ کی قسم سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ اب کہتی ہیں نماز میں اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، سب سے بڑا۔ کتنا بڑا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کسی پہاڑ سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، سورج چاند ستاروں سے۔ بھائی اللہ کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو؟ میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھائی ہے قرآن سنت کی، اور کچھ سائنس کی روشنی میں، جہاں تک ابھی سائنس ابھی پہنچی ہے اس صدی میں، 21ویں صدی میں، آگے معاملات کھل رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ابھی تو اندر جھانک کے نہیں دیکھا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اربوں خلیے موجود ہیں، اور ان میں سے ان کا جو استعمال ابھی تک ہوا ہے نا، سورج چاند ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا، وہ آج سائنسدان کہاں تک پہنچ گیا، میڈیکل میں کتنی ترقی کر گیا، اجرام فلکی میں کتنی فلکیات میں کہاں تک پہنچا ہوا، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ابھی اس نے اپنے برین کا 17% استعمال کیا ہے۔ 87%، 83%،
83% ब्रेन अभी इसका पीछे पड़ा हुआ है। अब तक 17% ब्रेन को इस्तेमाल करके दिमाग को क्या कुछ नहीं किया। पहिया बनाया, घूम गया, दिनों का सफर घंटों में करने लगा, पहिए बना के घूम कर उसी पे इक्तिफा न किया, पर बनाए फिजा में जहाज़ों की तरह उड़ गया। और आज इतनी तेज़ रोज़ सवारियाँ मौजूद हैं कि हमारा F-16 जो तैयारा है पाकिस्तान में, वो 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान को क्रॉस कर जाता है, कितनी उसकी स्पीड है। और इससे ज़्यादा खलाई शटल से ऊपर जा रही हैं जिनकी रफ्तार आवाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा है। और अब रोशनी की स्पीड से ज़्यादा फास्ट मूव करने वाली चीज़ें पैदा की जा रही हैं। ज़रा सोचिए, ये इंसानों की पैदा करती, फिर भूलिएगा नहीं। 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी दौड़ती है। याद रखिए, 1,86,000 किलोमीटर फी घंटा, नो, फी मिनट, फी सेकंड। रोशनी की स्पीड 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड है। 1 मिनट में रोशनी कितना सफ़र तय कर जाती है। अब कोशिश ये हो रही है कि रोशनी की स्पीड के साथ मूव करने वाली चीज़ें पैदा कर दी जाएं, ताकि इस कायनात के गिर्द घूमने के लिए सैकड़ों में बंदा घूम जाए। ये तेरे दिमाग के 17% इस्तेमाल के बायस ये आलम हो चुका है कि आवाज़ और रोशनी की स्पीड को तू कैच कर रहा है। मेरे रब की अज़मतों का आलम क्या होगा? अल-अज़मतु लिल्लाह। मेरे रब की अज़मत का आलम क्या होगा? सोचिए जरा दोस्तों और भाइयों, तसव्वुर में लाइए, वो अल्लाह कहता है कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहू, क्या ये अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम उसके दर को छोड़ के दर बदर होते हो? कौन सी वो हाजत और ज़रूरत और तुम्हारी ख्वाहिश है जो अल्लाह से पूरी नहीं होती? जिस रब का तज़किरा मैं करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या उस खालिक व मालिक के कायनात से कोई ऐसा काम है जो होता नहीं है, जो किसी और से हम करवाने के लिए जा रहे हैं? सुभान रब्बियल आला। मुझे एक वाक़या याद आ गया। अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंसदान था, उसकी मौत का वक्त आ गया, मरने लगा। उसने अपने स्टूडेंट को इकट्ठा किया। मौत तो हकीकत है, सारे मानते हैं। एक ही तो मसला है दुनिया का मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुसलमान मानता है, काफिर मानता है, यहूदी, ईसाई, हिंदू, हर कोई, बुद्धिस्ट, जो भी है, ईथीस्ट, मुनकर, मुवाहिद, दाहरिया, सब मांगा, ख़त्म हो जाऊंगा। उसने अपने स्टूडेंट से इकट्ठे किए, उनको बुलाया और कहने लगा, एक बंदा मेरे पास आए, सारे मेरे करीब ना आने, बहुत बड़ा साइंसदान है। एक नुमाइंदा के तौर पे स्टूडेंट जो बड़ा सीनियर था उसके करीब गया। उसने मौत के मुंह में जाते हुए बड़े कमज़ोर नखीफ लहजे में उसे कहा, ओ यंग मैन, आई एम एन ओल्ड मैन, द लाइफ हैज़ लॉस्ट ऑल द मीनिंग्स, आई एम रेडी टू टेक ए फेथफुल लीप इनटू अननोन, ओ यंग मैन, कैन यू गिव मी अ रे ऑफ होप? माना ये है, कोरे नौजवान, ओ यंग मैन, मैं बूढ़ा हो गया, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं गया, लुढ़क गया, आई एम रेडी टू टेक ए फेथफुल लीप इनटू अननोन, मैं जंप करने वाला हूँ एक ना जाने हुई दुनिया की तरफ, ना जानी हुई अननोन कंट्री, मैं जा रहा हूँ। कैन यू गिव मी अ रे ऑफ होप? इस वक्त मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे उम्मीद की कोई किरण दिखा सकते हो? कोई मलक, कोई बादशाह मौत के मुंह में जा रहा हो, मशीनें लगी हुई, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे हों, दुनिया का टॉप से टॉप मुस्तशफा के अंदर बड़ा वो जनाब इंटेंसिव केयर में पड़ा हुआ हो, दुनिया की अरबों खरबों की से मशीनरियाँ लगी हुई हों, एक सेकंड के लिए उसकी ज़िंदगी को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। अल्लाह फरमाते हो, वो कहता, कैन यू गिव मी अ रे ऑफ होप? मुझे उम्मीद की किरण दिखा सकते हो? और कोई 2, 4, 5 मिनट के लिए मेरी मौत को मुअख्खर करो, मैं कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मुअख्खर कर सकते। उसने जो बात कही थी वो क्या थी? आई एम रेडी टू टेक ए फेथफुल लीप इनटू अननोन, मैं ना जाने हुए मुल्क की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। ये उसका कहना है जो दहरिया है, जो कब्र को नहीं मानता, क़यामत को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता,
दोबारा जी उठने को नहीं मानता, हशर को नहीं मानता, जन्नत को नहीं मानता, जहन्नम को नहीं मानता। लेकिन हमारे प्यारे रसूल मकबूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक इंसान की मौत का वक्त आता है तो उसकी जन्नत उसके करीब आती है, उसकी जहन्नम उसके करीब आती है, जो किया हुआ होता है, और तुम न जाने नहीं। वी आर रेडी टू टेक ए फेथफुल लीप इनटू नॉन कंट्री। हम जाने हुए मुल्क की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हम सब के सब मुसलमान, हम ये समझते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो फ़रेब नज़र है, आंख का धोखा है, कुछ भी नहीं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। दोस्तों, उस तरफ हमने मूव करना है, वो है असली ज़िंदगी। उसके लिए हमने क्या किया है कि उन कुफ़ार की तरह हम भी बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखे कि भाई ये जहान मिठा, अगला किस सिट्ठा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कुफरिया कलमा है कि ये जहान मिठा, अगला किस सिट्ठा। अंबिया ने देखा, अंबिया ने बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे जन्नत दिखा दी जाए, जहन्नम दिखा दी जाए, हूरों मलाइका दिखा दिए जाएं, तो मेरे ईमान में ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं कि रसूल कायनात ने फरमा दिया, गोया कि मेरी आंखों ने देख लिया। बात तो असल में ये है, ईमान हो तो इस तरह का कि अगर जन्नत और जहन्नम देखने से ईमान बढ़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ईमान मुकम्मल नहीं था, कम था, या इस पर पुख्ता यकीन नहीं था, एक्सपेरिमेंट चाहता था, तजर्बा चाहता था। वल्लाह ना हम अल्लाह की ज़ात को देखने की ख्वाहिश रखते हैं अभी, ना जन्नत को देखने की ख्वाहिश है, ना जहन्नम का तजर्बा देखने की ख्वाहिश है, क्योंकि वो शायर ने कहा था कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, मैं किस मुँह से बयां करूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमत आलम तेरी हक बात है सच्ची, मेरे दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन लबे मुस्तफ़ा से निकली हुई बात गलत हो सकती, मेरे दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्ब तपीदा। तू रूह चमन, रूह समन, रूह ज़माना, तू जाने जहां, जाने गज़ल, जाने कसीदा। तेरी बात, तेरा हुक्म, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें देते हैं वो ले लो। हमें तो रसूल कायनात ने जो दिया हमने ले लिया, आंखें बंद करके ले लिया। हम अल्लाह की ज़ियारत की ख्वाहिश दुनिया में नहीं करते, क्योंकि अंबिया भी उसको देख पाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, इनकार किया कि नहीं देख सकते। लन तरानी, कहा देखना चाहता हूँ। कहा अगर देखना चाहता उन्ज़ुर इला हाज़ल जबल, इस पहाड़ की तरफ देख। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन वखर्र मूसा साइका। अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक किरण पहाड़ पे डाली और मूसा एक किरण की ज़ियारत नहीं कर सके, बेहोश हो गए। फलम्मा अफ़ाक़ सुबहानक, होश आया, हाथ जोड़ लिए, अल्लाह तू पाक है। अल्लाह को देखेंगे हम, इंशाअल्लाह बोलो देखेंगे। लेकिन कब वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नासिरा। क़यामत के दिन कैसे ही खुश नसीब चेहरे होंगे जिनके ऊपर तरो ताज़गी होगी, चमक रहे होंगे, मोतियों की तरह दमक रहे होंगे और अपने रब की ज़ियारत करेंगे। हम दुनिया में ये कुफ़ार की तरह ख़ास नहीं करते कि लाओ, कुफ़ार क्या कहते हैं, मुशरिकीन जाने हुए खुदाओं की पूजा करती हैं। दरख्त देख लिया खुदा हो सकता है, बंदर देख लिया खुदा हो सकता है, शजर मेरा खुदा, हजर मेरा खुदा, यहाँ तक कि करोड़ों देवता हिंदुओं के बन गए। मुश्रिक जो भी है उसका ताल्लुक किसी कौम कबीला से हो,
وہ اللہ کو محسوس کر کے اس کی پوجا کرتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ ان نون، نہ دیکھے ہوئے، جانے ہوئے مگر نہ دیکھے ہوئے، ان سین گاڈ کو مانتا ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا نہیں، لیکن قیامت کے دن وہی اللہ قوت اور طاقت اہل ایمان کو دے گا۔ بلکہ اہل ایمان کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ جب قبر میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے اذا اقبر المیت فی قبرہ اتاہ ملکان ازرقان اسودان فیقظان، جب ایک بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس نیل گوں موٹی آنکھوں والے خوفناک نکیریں آ جاتے ہیں، دو فرشتے آ کے اسے بٹھاتے ہیں، ویقظان، اسے بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اور اس سے سوال کیا جاتا ہے دین کے بارے میں۔ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام و عبد اللہ و رسول نبی محمد۔ تینوں سوالات کے جواب جب دے دیتا ہے تو آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ یہ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب رسول کائنات نے فرما دیا تو دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے چنیدہ، رسول کائنات نے فرما دیا اللہ کی قسم یہ حق ہے، حق ہے، اور یہی حق ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ایک گناہگار قبر میں گیا، فرشتے آتے ہیں، سوال کیا ما ربک ما دینک من نبیک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہتا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ جواب آتا ہے قذبتا، تو جھوٹ بک رہا ہے، ففرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا لہ بابا الی النار، اس ظالم کی قبر میں جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کی دیواریں، آگ کا فرش، آگ کی چھت، آگ کے کپڑے، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو، اور وہ قیامت تک کے لیے النار یورثون علیہا۔ آج منکر یہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا، اور کئی نام نہاد مسلمان بھی آج اس رو میں بڑے بڑے اسکالر بہ گئے ہیں، اور نہیں جی عذاب قبر نہیں ہو، معاملہ برزخ کا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ کے ارشادات ہیں، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن منوان جس طرح سنا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کیوں قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ قبروں میں کفار کو آزمایا جا رہا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن سے عذاب قبر ثابت ہے، النار یورثون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کو صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ کیا آل فرعون آج اپنی قبروں میں برزخ میں موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ سجین کے اندر موجود نہیں ہیں؟ انہیں آگ پیش کی جاتی ہے، قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن انہیں اس سے بڑے عذاب کے اندر سے گزارا جائے گا۔ یہ تو بھی چھوٹا عذاب ہے، ابھی ان کو آگے بھی جانا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، کہہ دیا، وہی برحق ہے۔ اگر یہی کچھ برحق ہے تو آؤ دوستو 2-4 منٹ میں 5 منٹ میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد آخرت کی فکر، اور اس کے بعد اصلاح احوال۔ ہم نے دنیا اس چند روزہ اور عارضی زندگی میں آگے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ آج 1 منٹ کے لیے میں بھی اور آپ ہر بندہ سوچے، 1 منٹ کے لیے سوچنا شروع کر دیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے؟ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، بس یہ بتائیے۔ پھر سنیے، میں کون ہوں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے؟ بس ان سوالات کے جواب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے۔ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں لوگ، اب ان کے کتے بھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کتے اور بلیاں پالنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، خاص طور پہ گھر گھر میں کتا، ہر گھر میں کتا، کتے کے بغیر ان کی فیملی پوری نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اسپیشل کھانے، اسپیشل فوڈ، اسپیشل کپڑے، اسپیشل ڈے،
اسپیشل کیک، ہر قسم کا فوڈ جو کچھ بندے کھاتے ہیں اس سے بڑھ کے کتوں کے سارے فوڈ وہاں موجود ہیں. اور میڈیکل، ہاسپٹل، مستشفے کتوں کے انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. لیکن کتوں کی اتنی کیئر وہ کرتے ہیں. دیکھا ہے کتے اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہاں بعض اوقات رات کو لیٹ اگر کسی خطرناک علاقے میں کسی گورے یا گوری نے نکلنا ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، بل تو وہاں کوئی وارداتیں ہیں، اس طرح کے حالات ہے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ جنگل میں جا رہا ہے کسی خوفناک جگہ پہ، ایسی رات کو 12 بجے اٹھ کے چل رہا، کتا ساتھ لے لے گا. اب وہ سمجھتا ہے کہ میرا محافظ، میرا گارڈین یہ کتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت اور انرجی ہے کہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو کتا اپنی جان جھونکوں میں ڈال کے مالک کو بچاتا ہے. ہم نے وہاں دیکھا کہ اگر کسی بندے کو گینگسٹر پڑ گئے ہیں، ایک بندہ اس کے پاس ایک کتا ہے، تو وہ 5 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑ گیا کتا، اور مالک اس کا پیچھے کھڑا ہے. کتا زخمی ہوا اگرچہ، کئی کتے مر بھی جاتے ہیں لڑتے لڑتے، ہتھیار لگ گیا، گولی بندوق تو وہاں ہے نہیں، وہ بھی مارنے لگے. لوٹنے کے لیے گینگسٹر پڑے ہیں، اس نے صرف کتا چھوڑا ہے، لوز ڈا ڈاگ، اس کو اس کی ٹائی کھول دیا. کتا 5 بندوں کا مقابلہ کر رہا ہے، صرف اس لیے نہ اپنے مالک پہ جان دے گیا کتا کہ یہ 2 ٹائم کے ٹکڑے بجے کچے مڈے ڈالتا ہے. دوستو بھائیو، کتوں میں وفا دیکھی ہے لیکن انسانوں میں آج وفا نہیں دیکھی. وہ کتا ہو کے بھی اپنے مالک کا بنتا ہے، اس کے دروازے کی چاکری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کتے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتی ہیں تو اس کے گاڑی کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، نشاور ہیں، نہال ہیں، فدا ہیں، قربان ہو رہے ہیں اپنے مالک پہ، حالانکہ اس نے انہیں پیدا نہیں کیا، وہ اس کا خالق نہیں ہے. 2 وقت کے بچے کھچے ٹکڑے ان کے آگے ڈالو تو کتا تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. وہ خالق و مالک کائنات جس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پیدا کیا، آج اس کے در پہ ماتھا ٹیکنا اور سجدہ کرنا ایک انسان کے لیے مشکل ہو گیا. اس کی توحید کو جاننا انسان کے لیے مشکل ہو گیا. اگر یہ انسان ہو کبھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، مالک کو نہیں پہچانتا، اس سے وفا نہیں کرتا، اس سے جفا کرتا ہے، اس کا نہیں بنتا، کسی اور کا بنتا ہے، اس کا در چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکنے کھاتا ہے، تو اللہ کی قسم اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کتا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ابتر ہو چکا ہوا ہے. یہ زندہ لاش ہے جو جلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر بھی توحید کسی کام کی نہیں ہے. نماز توحید ہے، توحید نماز ہے. آج دنیا کے اندر خاص طور پہ ہندو پاک کے کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے 2%، کوئی کہتا ہے 3%. دوستو، یہ ہماری جفا ہے اپنے خالق و مالک سے. اللہ قرآن پاک میں 20 بار نماز کا آرڈر کرے، حکم دے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن ہم پلٹ کے آ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس معاشرے کا یہ حال ہے کہ جس ماں نے اسے پیدا کر دیا یہ اس کا نہیں بنتا. بیوی کا کس طرح بنے گا؟ وہ تیرے بچے پیدا کر رہی ہے، تو جس کا بچہ ہے، جس نے تجھے خون جگر پلایا ہے، تو اس سے بدتمیزیاں کرتا پھرے گا، اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ انسان ہے جو خالق و مالک کائنات کا نہیں بنا، تو انسانوں کا کیا بنے گا؟ آج زمین کے اندر جتنے فسادات، جتنے مسائل، جتنے مصائب اور جتنی پریشانیاں موجود ہیں، اللہ کی قسم وہ ساری کی ساری پریشانیاں ہماری اپنی خود ساختہ ہیں، سیلف میڈ ہیں، بنائی ہوئی ہیں. آج بھی اگر اللہ کے در پہ ہم آ جائیں، حقیقی طور پہ اللہ کی طرف ٹرن لے لیں، تو دنیا میں بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا، آخرت میں بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا. قیامت کے دن انبیاء کی مثابت ملے گی، انبیاء کا ساتھ ملے گا. صرف ایک واقعہ چھوٹا سا کر کے چھوڑتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکومت پھیل گئی، آپ جانتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو وہی ان کی حکومت کا دور 44 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا. لیکن بات یہیں بس نہیں ہوئی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا تو ان کی حکومت 63 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی. دنیا کے 3 بر اعظم کو زیر نگی کرنے والا
اپنے پاؤں کے نیچے روندنے والا فاروق اعظم جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْفَاروق فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فاروق وہ ہے کہ اس کے آنے سے عمر وہ ہے کہ اس کے آنے سے اللہ نے حق کو حق کر دیا، باطل کو باطل کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہامہ سے گزر رہے ہیں، وادی میں آئے، بل بلا کے رونے لگے، صحابہ ان کے ساتھ تھے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں امیر المومنین کو کیا ہو گیا۔ جب تھوڑی ان کی طبیعت سنبھلی تو ان کے قریب ہوئے، کہا امیر المومنین آپ اس طرح بچوں کی طرح بل بلا کے کیوں رو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اصل میں مجھے بچپن کا، جوانی کا، ایک دور کا، مجھے پرانا جہالت کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اسی وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تو میرا والد خطاب ایک دن آیا اور اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ عمر کتنا ٹرینڈ ہے، کہا کہ یہ 5-6 اونٹ انہیں لائن اپ کرو، کیو میں لگاؤ، لائن میں کھڑے کرو، سیدھا کرو۔ تو ایک عرب کا پتر ہے، ایک بدو کا بیٹا ہے، تو میں ایک اونٹ کو سیدھا کر کے لائن میں لگاتا، آگے لگاتا، دوسرا تیسرا ادھر ہو جاتا، اس کو سیدھا کرتا، ادھر ہو جاتا۔ 2-4-5 لمحے جب باپ نے دیکھا کہ اس سے لائن اپ نہیں ہوتے اونٹ، تو اس نے مارنا شروع کر دیا، لٹا کے گرم زمین کے اوپر، کہا آج روتا اس لیے ہوں کہ 5 اونٹ جس سے سیدھے نہیں ہوتے تھے آج 22 لاکھ مربع میل پہ محمد کے غلام کیو میں لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اس کے حکم پہ لائن اپ ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ہمیں عزت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، صرف اور صرف ہمیں قرآن کے سبب سے ملا، صرف اور صرف ہمیں محمد مصطفیٰ کے فرمان کے سبب سے ملا۔ کہنے لگے ہمارے اندر کوئی کوالٹی اور خوبی نہیں ہے۔ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے، آج ہمارے بھی حکمران ہیں، ہم خود بھی ہیں، نہ حکمران ویسے، نہ ہم ویسے، نہ امام ویسے، کیا صورتحال بن گئی ساری کی ساری۔ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو مسلمان کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں۔ دیکھا کہ وہاں کے یہودی بیت اللہ کی یعنی قبلہ اول کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دور سے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک بدو سوار ہے۔ جب وہ قریب آ رہے تھے چلتے چلتے خرامہ خرامہ، تو وہ چیمگوئیاں آپس میں کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے، وسپرنگ کرنے لگے ایک دوسرے کو، کہنے لگے یہ مسلمانوں کا امیر، اس کی رنگت تو دیکھو، اس کا قد تو دیکھو، اس کا تو کوئی روب جمال نہیں ہے، یہ تو ہمیں کوئی غلام لگتا ہے۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے اے جماعت یہود، کان کھول کے سنو، ہمارا امیر سوار نہیں ہے، وہ پیدل آ رہا ہے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے، اور جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ عمر فاروق کا غلام بیٹھا۔ وہ پریشان ہو گئے، کہا بات یہ ہے یہ دونوں باری باری اترتے اور سوار ہوتے چلے آ رہے ہیں، انصاف کا یہ تقاضا ہے، عدل کا یہ تقاضا ہے۔ آج عدل و انصاف کے تقاضے مسلمانوں نے اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دیے ہیں۔ یہ اونچ نیچ کا تصور، غلامی کا تصور، یہ برادریوں کا تصور، یہ پٹھان، وہ ہندی، وہ سندھی، وہ مہاجر، وہ دیسی، وہ ولایتی، یہ ایرانی، وہ ترانی۔ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، مجھے بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، تمہارے پلے میں کچھ ہے؟ سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ لمبا دم چھلا لگایا ہوا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں۔ لوگو یہ ساری قصے کہانیاں تو محمد مصطفیٰ کے پہلے بھی وہاں موجود تھے، یہی تھے کہ آپ نے اپنے پاؤں تلے ان چیزوں کو روند کے کہا تھا کہ آج گورے کو کالے پہ، آج امیر کو غریب پہ، آج عربی کو عجمی پہ کسی کو کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری صرف اور صرف اگر کسی کو ہوگی تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کو قائم کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھا، پیبند زدہ کپڑے تھے، پرانے کپڑے تھے، تو عرض کیا ابو عبیدہ ابن جراح ذرا ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے، امیر المومنین نے ذرا اپنا لباس چینج کہا، ابو عبیدہ تم لباس کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اس سے بہتر پوشاکیں، لباس، دنیا کی ہر شے ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہم دنیا کے سب سے ذلیل لوگ تھے، اہل عرب سب سے حقیر تھے، نانجاہر تھے، بدبخت تھے، گھٹیا لوگ تھے، لیکن
جب سے ہم نے دامن مصطفیٰ پکڑا، محمد مصطفیٰ کا دامن ساما، اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا فرما دی۔ اور وہ لوگ کھڑے کہہ رہے تھے والذی صفاتہ ونعتہ فی کتبنا، یہ وہ شخص آ گیا ہے جس کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں اور زبور میں بھی موجود ہیں۔ ان کے محمد مصطفیٰ کی، ان کے قائد کی، ان کے لیڈر کی، ان کے مرسل کی، ان کے مرشد کی نشانیاں تو ہیں ہی ہیں، ان کے مریدوں کی نشانیاں بھی تورات اور زبور کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد مصطفیٰ کے تو غلاموں کی نشانیاں تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ موجود ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بن جائیں، تو اللہ کی قسم آج بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک کائنات دنیا جہاں کے مسلمانوں کو توحید بے پکا اور پختہ فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی، اخلاقیات کو بھی بہتر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں محترم مولانا کا، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اتفاق کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے عمرے پہ آئے ہوئے تھے۔ میرے ماشاءاللہ یہاں ادارے کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، ملاقات بھی ہو گئی، بہت خوشی بھی ہوئی۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی ذات کے لیے ہم سب کو خالص فرمائے، ہمارا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے، آپ کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے دلچسپی لیا کریں، دین کے معاملے میں جو کچھ ہو سکے وہ کیا کریں، کیونکہ یہ اصل پاؤنڈس ہیں، اصل سکے ہیں، اصل ریال ہیں۔ جہاں کچھ بھی نہیں چلے گا واللہ یہاں یہ چلیں گے، قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، جہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں یہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا قبر میں جب فرشتے آ کر آدمی کو زندہ کرتے ہیں اس کو سورج دکھایا جاتا ہے جیسے عصر کا ٹائم جا رہا ہو، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میری نماز مجھے پڑھنے دو؟ اس طرح کی کوئی صحیح حدیث میرے علم میں موجود نہیں ہے کہ اس کے قبر کے اندر عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ جتنی احادیث قبر کے سوالات کے حوالے سے صحیح طور پہ منقول ہوئی ہیں ان میں یہ نماز عصر کا وقت محسوس ہونے کی روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی دوست کے علم میں ہو کوئی صحیح روایت تو وہ ہمارے علم میں اضافہ کر دیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ مطیع الرحمن آفیو کے حفظہ اللہ تعالی، جو اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ ان کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے اور عالم بعمل بنائے، ان کے علم اور عمل کو اللہ قبول فرمائے اور ان میں برکت دے، ہمارے لیے بھی یہ حجت بنائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سب کے حاضری سننا سنانا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ بات کر رہے ہیں۔ کب ملے گی؟
आप बात मुझे यहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे ना जब ये नंबर है आपका मुझे ये गाड़ी चाहिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा सही है ना आप उनके बजट में डाल यूट्यूब पे डाल देंगे वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ये होता दर्श तो हुआ था हाँ वो मतलब गाड़ी